السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین کرام، تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ صرف انبیاء کرام کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، جو غلطیاں نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کی زبان کی، ان کی نگاہ کی حفاظت کی ہے۔ ان کے علاوہ چاہے خواہ کوئی بھی ہو، صحابہ کرام ہو، ائمہ کرام ہو، تابعین اعظام ہو، جو بھی ہو، ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ تمام کے تمام ائمہ کرام نے اس بات دعوت دی ہے کہ اے لوگوں میری اتباع مت کرو، میری تقلید مت کرو، تم خود قرآن حدیث کا مطالعہ کرو اور جو بات صحیح ہے اس کو ماننے کی کوشش کرو۔ اگر میری بات مانتے بھی ہو تو میری بات کو قرآن اور حدیث پر چیک کرو، اگر ان کے موافق ہے تو عمل کرنا چھوڑ دو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام جن کی ہمارے یہاں تقلید ہو رہی ہے، جن کی ہر باتوں کو احادیث کی طرح عمل میں لایا جاتا ہے، غلطی اماموں کی نہیں، غلطی ان کی ہے جو ان کی بغیر کوئی تحقیق کے ہوئے تقلید کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان ائمہ کا کیا قول ہے، ان کی کیا کہنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کی فقاہت مشہور ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح مل جائے یہی میرا مذہب ہے، صحیح حدیث پر عمل کرنا ہی میرا مذہب ہے۔ یہ صح بتا رہا ہے کہ حدیث میں ضعیف بھی ہو سکتی ہے، موجود ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے، لیکن جو صحیح حدیث ہے وہی قابل عمل ہے۔ یہ بات ان کا قول جو ہے رسم المفتی کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ اسی طرح سے ان کا یہ قول ہے لا يحل لأحد ان ياخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه، المیزان کے اندر یہ ان کا یہ جملہ، ان کا یہ قول مرقوم ہے۔ فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ میری بات پر عمل کرے اس سے پہلے کہ وہ جان لے کہ میں نے جو بات کہی ہے کہاں سے کہی ہے۔ میری دلیل کو جانے بغیر میری بات پر عمل کرنا کسی کو جائز نہیں ہے، کسی کو جائز نہیں ہے، وہ عام بات کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ فرماتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلام، کہتے ہیں کہ میری دلیل کو جانے بغیر کہ میں نے کہاں سے لیا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہوں، اس کو جانے بغیر فتویٰ دینا یہ حرام ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ میری جو باتیں ہیں اگر وہ حدیث سے مل جاتی، موافق ہو جاتی ہے تو اس کے مطابق فتویٰ دے، ورنہ میری بات کے مطابق فتویٰ نہ دے، جو حدیث صحیح سے اس پر عمل کرے۔ یہ ان کا قول ہے، یہ بتا رہا ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں انما انا بشر نقول قول اليوم ونرجع عنه غدا، ہم انسان ہیں، ہم آج ایک بات کہتے ہیں اور پھر مجھے ایک حدیث ملتی ہے جس کے خلاف ہوا کرتی ہے، میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری بات کہتے ہیں جو حدیث سے صحیح معلوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ایک رائے قائم کرتے ہیں، پھر مجھے کوئی روایت مل جاتی ہے، اس روایت بنا کے پہلے قول کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسری بات کہتے ہیں جس کو میں صحیح جانتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ میری بات کوئی اٹل فیصلہ نہیں ہے، آخری بات نہیں ہے، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، میں انسان ہوں، اس لیے میری جو بات کو حدیث سے مل جاتی ہے اس کو عمل کرو، ورنہ میری ہر بات کو ماننے کی کوشش نہ کرو، عمل مت کرو۔ اسی طرح سے ان کے کئی قول ہیں۔ مطلب یہ ان کا سب کا یہ نچوڑ یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری جو بات حدیث سے مل جاتی ہے اس عمل کرنا، اس کو چھوڑ دو۔ یہ ان کے قول کا نچوڑ ہے۔ چونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، چونکہ اس وقت جو حدیث کتاب جمع نہیں ہوئی تھی، لوگ جہاں تہاں لوگ بکھرے ہوئے تھے،
اور پھر بعد میں ان تمام حدیث کو جمع کیا گیا، تمام حدیث ان کے پاس نہیں آ پہنچی، نہیں ان کے پاس نہیں پہنچ سکی تھی، ان سے جو ہے ان سے کوئی پریشانی ہوتی تھی، یہ وجہ کو وہ کہتے ہیں کہ میری جو حدیث بات حدیث مل جائے اس کو سے چھوڑ دیا کرو۔ آگے بڑھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں انما انا بشر اختی و اصیب، یاد رکھو میں انسان ہوں، میں غلطی بھی کرتا ہوں صحیح بھی کرتا ہوں، میں جو کہتا ہوں کبھی میری بات صحیح بھی ہو جاتی ہے، کبھی میری بات غلطی بھی ہو جاتی ہے، فانظروا فی رائی، بس میری رائے میں غور کرو، میں جو کہہ رہا ہوں اس میں غور کرو، فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فترکوہ، یہ الجامع کی عبارت ہے، یہ عبارت الایقاظ کے اندر بھی یہ عبارت آئی ہے، فرماتے ہیں کہ میری رائے میں میری بات میں غور کرو، ہر وہ بات جس سے کتاب و حدیث سے میل کھاتی ہے، جو کتاب و حدیث کے موافق ہے اس کو لے لو، اور جو موافق نہیں ہے قرآن و حدیث سے نہیں ملتی ہے اس کو چھبت رکو، اسے چھوڑ دو، یہ بات امام مالک فرما رہے ہیں۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات پہ غور کرو اور جو بات قرآن حدیث میں ملتی ہے مطلب چھوڑ دو۔ اور آگے بڑھیے، یہ امام مالک فرماتے ہیں لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یؤخذ من قولہ ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ان کا یہ جملہ جو ہے ارشاد السالک کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی نہیں ہے یعنی کہ ہر بات کو مانی جائے گی، نبی کے بعد کوئی نہیں جس کی ہر بات مانی جائے گی، ہاں ان کی بات جو قرآن حدیث سے ملتی ہے مانے بلند سے چھوڑ دی جائے گی۔ نبی کی ہی بات ایسی تھی کیونکہ ہر بات کو ماننا، ہر قول کو ماننا ہمارے لازم اور ضروری ہمارے فرض تھا، ورنہ کسی اور کے لیے اور کی بات کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، امام احمد بن حنبل اور جو آگے فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ما من احد الا تذهب علیہ سنت رسول اللہ علیہ وسلم، کہ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ حدیثیں جو ہے چھوٹ جاتی ہیں، انسان بھول جاتا ہے، اور جو ہے پھر فرماتے ہیں کہ سنو جو بات میں کہوں اگر وہ سنت کے خلاف ہو تو اس کو جو ہے مت مانو، اور جو کا بات کہوں قولی وہی میری بات صحیح بات مانی جائے گی، جو میری بات کو حدیث سے ملتی ہے وہی بات صحیح مانے گی، ورنہ جو میری بات جو ہوگی وہ رد کر دی جائے گی۔ یہ بات ان کا یہ جملہ جو ہے اعلام الموقعین کے اندر ایقاظ کے اندر ان کا جملہ مذکور ہے۔ اس طرح سے امام شافعی فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبان له عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یحل له ان یدعها لقول احد، کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے بات اتفاق ہے کہ جو مسئلہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہو جائے اس کو کسی کے قول کی وجہ سے چھوڑ دینا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ تمام لوگوں اس بات اتفاق ہے کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو جائے اس کو چھوڑ دینا کسی اور کے قول کی بنا پر یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اگر ایسا کرتا ہے تو حدیث کی توہین کر رہا ہے، اور اس کے شمار جو ہوگا شاید کہ وہ بدعتیوں کے اندر ہوگا، اور اس کی جو ہے ان کا عمل جو قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ بات امام شافعی فرما رہے ہیں۔ یہ آگے فرماتے ہیں کہ اذا وجدتم بکتابی خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت، یہ المجموع کا ان کا جملہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میری کوئی بات سنت کے خلاف دیکھو تو سنت کے مطابق جو بات ہے اس میں عمل کرو، اب میری بات کو چھوڑ دو۔ امام شافعی فرما رہے ہیں، مطلب اس کا یہ نہیں کہنا ہوا کہ سوچ کا ہی نکلا کہ یہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میری جو بات قرآن سے ملتی ہے اس کے لیے، ورنہ اس کو میری بات کو چھوڑ دو، یہ ان کا نچوڑ ہوا۔ جیسے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا تقلدنی لا تقلدن مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری خذ من حیث اخذوا، یہ جملہ جو ہے اعلام الموقعین کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میری تقلید مت کرو، اور نہ ہی امام شافعی کی، نہ امام مالک کی، نہ امام اوزاعی کی، نہ ثوری کی، کسی تقلید کی تقلید مت کرو، بلکہ انہوں نے جہاں سے لے تم بھی وہیں سے لو۔
لایا کیجیے۔ امام حنبل جو بطور مفسر یہ محدث بھی ہے اور فقیہ بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی کی تقلید مت کرو۔ دیکھیے امام کہہ رہے ہیں کہ تقلید مت کرو، لیکن ہم وسیلے کا تقلید ہی کریں گے، ہم مقلد ہی رہیں گے، ہماری موت تقلید پر ہی ہوگی، یہ نہیں ہمارا مسئلہ ہے۔ بلکہ یہ بھی کہتے ہیں جو تقلید نہیں کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہے، بڑے محدث ہیں، بڑے چوٹی کے محدث ہیں اور فقیہ بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لا تقلدنی لا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری، کہتے ہیں کہ نہ میری تقلید کرو، نہ کسی شافعی کی، نہ امام اوزاعی کی، نہ ثوری، نہ کسی کی بھی تقلید مت کرو، بلکہ انہوں نے جہاں سے لیا ہے تم بھی وہیں سے لو۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، ان کی یہ دعوت ہے جو ان لوگوں کو انہوں نے پیش کی ہے۔ یہ اگر فرماتے ہیں لا تقلد دینک احدا من ہؤلاء، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آنے کے بعد ان میں سے کسی کی تقلید مت کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ خواب صحابہ کرام ہو، صحابہ کرام سب سے اچھے تھے، یا پھر اس کے بعد تابعین اعظام ہیں، تابعین، اب تم جو صحابہ کرام کی بات لو، نبی کی بات لو، صحابہ کی بات لو، اور ان کے بعد جو ہے ان کی بات تم مانو یا نہ مانو، تمہارے اختیار ہے، تمہارے اس میں اختیار ہے، چاہے مانو نہ مانو۔ یہ بات امام احمد بن حنبل کا ہے، ان کے اور بھی کئی قول ان کے ہیں، لیکن اس بارے کا موقع نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی کا کیا قول ہے، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ فعلیک بالسنۃ فعلیک بالتمسک بکتاب السنہ والعمل بہما، فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ تم کتاب سنت پر عمل کرو، قرآن حدیث پہ عمل کو تمہارا لازم ہے، اس پہ عمل کرو، خواہ کوئی معاملہ ہو، خواہ معاملات میں ہو، منہیات میں ہو یا فروعات میں ہو، ہر معاملے میں قرآن حدیث پہ عمل کرو، تمہارے لازم ضروری ہے، اور اسی کو تم نے سواری بناؤ، کیونکہ یہی وہ سواری ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہی تو قرآن حدیث کا راستہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، ورنہ اور راستے تو ہیں شیطان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ امام عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیرانے پیر کو کہا جاتا ہے، ان کا یہ قول ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیرانے پیر کے بہت سے لوگ ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ قول ان پر جو ہے عمل نہیں کرتے ہیں، یہ بڑا افسوس کی بات ہے۔ اس طرح سے پیرانے پیر کہتے ہیں کہ سنو، زندیق کی علامت، کافر کی علامت یہ ہے کہ اہل حدیث کو وہ حشویہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں مجبرہ کی، کہتے ہیں کسی قدریہ کی علامت یہ ہے کہ اہل حدیث کو مجبرہ کہتے ہیں، جہنیہ کی علامت یہ ہے کہ اہل حدیث کو مشبہہ کہتے ہیں، رافضی کی علامت یہ ہے کہ اہل حدیث کو ناصبہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تمام کتاب سے کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ انہیں اہل حدیث سے بغض ہے اور تعصب کے نام پہ کہتے ہیں۔ پھر بتاتے ہیں کہ اہل حدیث کا کوئی نام نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ اس کا نام اہل الحدیث ہے، حدیث پر عمل کرنے والے، یہی اس کا نام ہے۔ لیکن بدعتیوں نے ان کو اور نام سے لقب کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بالکل فضول نام ہے، یہ ان کا یہ جملہ ان کی کتاب طالمین کے اندر موجود ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہمارا کوئی نبی نہیں ہے، ان کے بھائی ہمارے نبی ہیں، ہمارا سوائے قرآن حدیث کی اور کوئی کتاب نہیں ہے، ہم ان دونوں پہ عمل کریں اور ورنہ ہم جو ہے ہلاک ہیں، گمراہ ہو جائیں گے، اور یاد رکھیے یہ شیطان کی پیروی شمار کی جائے گی۔ اگر فرماتے ہیں والسلامۃ مع الکتاب والسنہ والہلاک مع غیرہما، سلامتی قرآن حدیث میں ہے، سلامتی قرآن حدیث پہ عمل کرنے میں ہے، اور ان دونوں کو چھوڑنے میں گمراہ ہی ہے اور ہلاکت ہے، ایسی دونوں کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کے ساتھ ہی آدمی جو ہے وہ ولایت یا بدلیت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ کوئی چاہے کہ قرآن حدیث سے الگ ہو کر کے ولایت کے مطلب پہ فائز ہو، یہ بالکل کا جھوٹ ہے، ان کا یہ وہم ہے، ورنہ صحیح بات یہ ہے قرآن حدیث پر عمل کر کے ہی آدمی ولایت کے مقام پا سکتا ہے۔ آج بہت سے اپنے آپ کو ولی کہنے والے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا معلوم ہوتا ہے ان کے اندر بدعات و خرافات بھرے پڑے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سرخرو ہو، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہو، تو چاہیے کہ وہ قرآن حدیث پر عمل کرے، کسی اور کی بات کو بغیر کوئی تحقیق کیے ہوئے عمل نہ کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مانتا ہے تو اس کا یہ عمل قابل قبول نہ ہوگا، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس کے عمل برباد ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے مردود شمار کیے جائیں گے۔ اس لیے اے لوگو ہوش کے ناخن لو، قرآن اور حدیث کو اسوہ بناؤ، اس پر عمل کرو، اسی میں تمہاری دنیا کے اندر فلاح ہے، مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے کامیابی ہے، جنت کے اندر بھی اسی کے عمل کرنے کے جا سکتے ہو، قبر کے اندر بھی کامیابی اسی پر عمل کر کے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا توفیق دے کہ ہم قرآن حدیث پر عمل کریں، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خذوا ما آتاکم رسول فخذوہ، رسول اللہ تم جو تیز لے لو، جو رسول بعض آداؤ ہم اس بات دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔